اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع انسانی شخصیت پر حج کے اثرات سے متعلق ہے۔ چونکہ حج ہو چکا ہے اور حجاج کرام واپس آ رہے ہیں اپنے گھروں میں، اسی طریقے عید کے ایام بھی گزر چکے، ہم نے حج کے ایام گزارے، عید کے ایام گزارے۔ اب ہماری شخصیت کے اوپر اس کا کیا اثر ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم نے آج بات کرنی ہے۔ جب بھی ہم کسی ٹریننگ سیشن کے اندر جاتے ہیں تو اس ٹریننگ سیشن کا ایک پرپز ہوتا ہے، ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹریننگ سیشن سے، اس ریٹریٹ سے یہ مقاصد حاصل کرنے ہیں: اپنے سکلز کو امپروو کرنا، اپنے آپ کو بہتر کرنا اور اپنے آپ کو بہتری کی جانب لے کے جانا۔ اسے ریٹریٹ کا یا جو ٹریننگ سیشن ہے ان کا مقصد کہا جاتا ہے۔ ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے تربیتی کورسز ہوتے ہیں، تو ہر ایک کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اسی طریقے جو حج ہے، حج کے بھی مقاصد ہیں۔ اس وقت جو ہمارے ناظرین، ہمارے بہن یا بھائی جو حج کر کے واپس آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں یا آئیں گے، تو اس سلسلے میں انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے حج کیا ہے یا حج کے ایام گزارے ہیں، ہم ایک روحانی کورس سے گزرے ہیں، یہ ہمارا روحانی کورس تھا۔ تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے؟ حج کا جو پہلا مقصد ہے، جو ہمارے بہن بھائی حج کر کے آئے ہیں ان کے لیے، اور جنہوں نے حج کے ایام گزارے ہیں یہاں یا پوری دنیا میں، عید کے ایام گزارے ہیں، تو ان کے لیے حج کے مقاصد کیا ہوں گے؟ تو پہلا مقصد وہ توحید کی معرفت ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا عرفان حاصل کرنا ہے، یہ ایمان اور ایقان پختہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اسی کو خالق تسلیم کرنا ہے، اسی کو مالک، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے، مشکلات ہوں تو اس کے سامنے سر جھکانا ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، تواضع کی آخری حد تک لے کے جانا ہے، بندہ بن کے دکھانا ہے۔ تو توحید یہ وہ بنیادی اور اساسی چیز ہے جس کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی ذات پر ایمان، ایقان، ہر حالت میں اس کے سامنے سر جھکانا۔ اور اس کے بعد حج کا دوسرا مقصد وہ رسالت ہے، نبوت ہے، نبوت و رسالت، اس پر پکا ایمان لانا، یقین کرنا اس کے اوپر، اور بالخصوص نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہوئے ان کے قول و فعل کے سامنے سر جھکا دینا۔ حج کیا تھا، یا حج کے جو ایام ہم نے گزارے وہ کیا ہیں؟ وہ سارے ایکشن ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزد ہوئے، جو اعمال آپ نے کیے حج کے دوران،
وہ سارے کے سارے اعمال ہمارے لیے قابل حجت ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں حج میں، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ جب آپ طواف قدوم کرتے ہیں تو یہی تصور ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف قدوم کیا، جاتے ہوئے جو طواف کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حج کے مناسک شروع ہو جاتے ہیں 7 ذی الحجہ سے۔ منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، جمرات ہیں۔ تو یہ جب ہم حج کے مناسک ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم طواف وداع کرتے ہیں۔ تو جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے اندر کیا، ہم اس کا اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تربیت ہماری ہوئی وہاں پر حج کے دوران، بعین ہی اسی طریقے سے جب ہم واپس آئیں گے تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کریں گے۔ آپ کی ذات کو آخری نبی مانتے ہوئے تمام انبیاء کا، تمام رسولوں کا احترام، جو کہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی تعلیم ہمیں دیتے ہیں، سارے انبیاء کا احترام، سب رسولوں کا احترام، عزت، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی، آپ کے قول و فعل، آپ نے جو ہمارے لیے چھوڑا اپنی سنتوں میں، اس کو اپنانے کا نام ہے، یہ اتباع ہے۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے حج کا، کہ جب حاجی حج کر کے آئیں تو چونکہ ایک روحانی کورس ہوا ہے ان کا، تو اس روحانی کورس میں ہم نے سنتوں کی پیروی کی ہے، تو واپس آ کر بھی سنت کی پیروی ہوگی، اتباع ہوگا۔ ہر حالت میں ہم دیکھیں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر کیا کیا، کیسے سنتیں ادا کی، کیسے نماز پڑھی، کیسے زکوٰۃ ادا کی، کیسے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، کیسے ماں باپ کا احترام کیا، کیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، کیسے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مہربانی فرمائی، کیسے اپنے داماد کے ساتھ پیش آئے، کیسے اپنے دوستوں کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ اس نے سلوک کیا، کیسے دشمنوں کے ساتھ آپ کا معاملہ تھا۔ تو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ یہ حج کے مقاصد میں سے ہے۔ اور پھر تیسرا مقصد جو اس حج سے حاصل ہوتا ہے، دوسروں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے محترم ناظرین، یہ عام سی بات نہیں ہے کہ آپ، چونکہ ہمارے تو تعلقات ہی ضرورت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ہم جس کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے ہیں تو ضرورت کی وجہ سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں اس سے پوری ہو جائیں گی، ہم بغیر ضرورت کے کسی کے ساتھ کلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن حج ہمیں سکھاتا ہے کہ تعلق کی بنیاد محبت الہی ہے۔ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ہم اپنے ماں باپ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ہم اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ہم لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور بڑا اہم مقصد ہے، یہ تیسرا مقصد ہے حج کا۔ جب ہمارے بہن بھائی حج کر کے واپس آتے ہیں تو چند دن تو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اس کے بعد پھر دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ہو جاتی ہے۔ تو جب حج کر کے واپس آئے ہیں تو اس کے اثرات تادیر رہنے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں سبقت اختیار کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 148، سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اپنے رب کے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمان کے برابر ہے، اور یہ جنت اہل تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گویا کہ اللہ کی رضا کا حصول یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا کا حصول تب ہوگا جب ہم انسانیت کے ساتھ محبت کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس سلسلے میں چند احادیث جو بہت ضروری ہیں کہ اللہ کی رضا کا حصول کیسے ممکن ہے۔ محترم ناظرین، یہ پروگرام کا پہلا حصہ ہے اور اس حصے میں ہم کسی موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں، اور آج کا موضوع حج کے بعد انسانی شخصیت پر اس کے کیا اثرات ہونے چاہیے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں تھوڑی دیر کے بعد 10 منٹ کے بعد ہماری ایک بریک ہوگی، اس کے بعد پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہوگا جس میں آپ سکرین پر دیے گئے نمبر کو ڈائل کر کے اپنے سوالات ہم سے پوچھیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات دیے جائیں۔ ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ جس شخص کے اندر تین چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ جس کے اندر بھی یہ تین چیزیں ہوں، یہ تین صفات ہوں، اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے، سویٹنس آف ایمان۔ نمبر ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ او احب الیہ مما سواہما۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں ہر چیز کے علاوہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ محبوب رکھے، ہر کام میں اللہ کی محبت کو سامنے رکھے، ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سامنے رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی بھی انسان سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہ کرے۔ اگر وہ دنیاوی مقصد کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ مقصد اس سے حاصل ہو، وہ مقصد اس سے حاصل نہ ہو، تو بہتر ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ محبت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جھولیوں کو بھرنے والا ہے۔ جب ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، دیگر لوگوں سے، غرباء مساکین سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کریں گے، ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔
اور تیسری بات یہ ہے، اگر ایمان کی حلاوت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایمان کی مٹھاس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تیسری بات یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، اور وہ یہ ناپسند کرے کہ کفر کی طرف دوبارہ لوٹے جبکہ اللہ رب العزت نے اسے آگ میں گرنے سے بچا لیا. کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اسے آگ میں گرنے سے بچایا. وہ کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسند کرے کہ جس طرح اسے یہ ناپسند ہے کہ وہ آگ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا جسم جھلس جائے گا، وہ جل کر راکھ ہو جائے گا. اسی طریقے سے وہ کفر کی طرف لوٹنا ناپسند کرے. اللہ رب العزت اہل اسلام کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے. ایک اور حدیث پاک، اور یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اسلام کی جو معرفت ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے حاصل ہوتی ہے. قرآن کی تفسیر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے، احادیث سے ملتی ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، میری رضا کی خاطر، ایک اللہ کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، بہنیں بہنوں سے محبت کرتی ہیں، رشتے دار آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. ایک تو قرابت داری ہے، لیکن اس میں اگر پہلے نمبر پر اللہ کی رضا آ جائے تو قرابت داری بھی ادا ہو گئی، رشتے داری بھی ہو گئی، اور اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو گئی. عموماً دیکھا گیا ہے کہ رشتے داروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کون زیادہ اثر و رسوخ والا ہے، کس کا اثر و نفوذ زیادہ ہے، کس کی طرف ہم جھکاؤ اختیار کریں، کس کی طرف جھکاؤ اختیار نہ کریں. یہ ہم دن رات سوچتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بندوں تک پہنچائیں. کہاں ہیں وہ لوگ قیامت کے دن جب اہل جنت اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک کو بلایا جائے گا، اور ایک گروپ ایسا بھی ہوگا جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا. الیوم اذلہم فی ظلی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کیا کرتے تھے، ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، مدد کرتے تھے ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا، اور آج کا دن وہ ایسا دن ہے کہ میرے سائے کے علاوہ کسی کو کوئی سایہ نصیب نہ ہوگا. دیکھیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارنے والے اللہ رب العزت انہیں کس طریقے سے نوازتا ہے. ایک اور حدیث پاک کہ جو اللہ کی رضا کو حاصل کرتے، جو حج کا تیسرا مقصد ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے، یقول، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرما رہے ہیں؟
قال اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، این المتحابون فی جلالی، کہاں ہیں جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ لہم منابر من نور، ان کے لیے نور کے منابر ہیں، ان کے لیے روشنی کے منبر ہیں، یغبطہم النبیون والشہداء، جس پر انبیاء اور شہداء فخر کریں گے۔ اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام عطا کرتی ہے انسان کو۔ اب اللہ کی رضا حاصل کیسے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے نیت کریں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہو گیا۔ اب اس سٹیپ کو امپروو کرنے کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے رضا کے حصول کے لیے جو اقدامات کیے جائیں، جو کام کیے جائیں، ان کاموں کی طرف میں اب آ رہا ہوں۔ اللہ کی رضا کے حصول کی ایک تو نیت ہو گئی، اب اس کو امپروو کرنے کے لیے کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ، ولا تؤمنوا، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، حتی تحابوا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایک چیز نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ تحاببتم، اگر تم یہ کام کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی شروع کر دو۔ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلانا شروع کر دو، یعنی السلام علیکم بار بار کہا کرو، تم پر سلامتی ہو، پیس بی اپان یو، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یہ جو رضا کی نیت ہے، یہ عمل اس رضا کی نیت کو اور پختہ کرتا ہے کہ جب ہم وہ کلمہ ادا کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، وہ کلمہ ہم ادا کرتے ہیں، تو ہم اس سٹیپ کو پختہ کرتے ہیں، نیت کے سٹیپ کو، نیت کے قدم کو ہم پختہ کرتے ہیں۔ سلام پھیلانے سے یہ ہمارا سٹیپ پختہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم سلام بھی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم سلام کریں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ سلام اس لیے کریں گے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سلام کرو اسے جسے تم جانتے ہو اور جسے تم نہیں جانتے۔ واضح طور پہ ارشاد فرمایا، جسے تم جانتے ہو یا جسے تم نہیں جانتے، سلام کرو۔ سامنے آگے السلام علیکم، السلام علیکم، صحابہ کرام تھوڑی دیر کے بعد ملتے ایک دوسرے سے کہتے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلامتی کی دعائیں دی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑا اور خوبصورت مذہب کیا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا سٹیپ جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس نیت کو پختہ کرنے کے لیے ابھی دو سٹیپ اور بھی ہیں۔ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک مختصر سی بریک ہے، دوبارہ ہم آئیں گے آپ کے پاس، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور پروگرام کے اس حصے میں جو کہ تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوگا، اس بریک کے بعد آپ سکرین پر دیے گئے نمبر کو ڈائل کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ مختصر سی بریک، ابھی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔
ویلکم بیک محترم ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم حج کے مقاصد کے اوپر بات کر رہے تھے، اور ابھی پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے جوابات. اسکرین پر دیے گئے نمبر کو ڈائل کر کے آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہم حج کے مقاصد کو ساتھ ساتھ بیان کرتے جائیں گے. جہاں آپ کا سوال ہوگا، آپ کی کال آئے گی تو فوری طور پر ہم آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. حج کا تیسرا مقصد ہم بیان کر رہے تھے وہ اللہ کی رضا کا حصول، کہ حج سے واپس آنے کے بعد ہر وقت اللہ کی رضا کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. پہلا مقصد توحید کی پہچان، اور دوسرا مقصد نبوت و رسالت کی معرفت، اس پر پورا ایمان، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان اور آپ کی سنت کا اتباع، اور اس کے بعد ہر حوالے سے ہر کام میں اللہ کی رضا کی نیت کرنا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا. اور اس کے لیے طریقہ کار کیا وضع کیا، نظام ہمیں کیا دیا. شریعت نے ہمیں نظام یہ دیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں، اور اس کے بعد اس نیت کو پکا کرنے کے لیے ہم جب بھی کسی سے ملیں السلام علیکم کہیں. اور دوسرا سٹیپ اس کے لیے یہ ہے کہ نیت کو پختہ مزید کیسے کیا جائے، وہ اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے. ان ابی کریمۃ المقداد بن مادی کرب عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ. سیدنا ابو کریمہ مقداد بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنے بھائی سے محبت کرے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اسے بتا دے کہ وہ اسے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے. اس حدیث کو امام ابو داود، امام ترمذی نے روایت کیا. صحیح حدیث پاک ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کریں تو بتائیں اسے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں. اب وہ جو رضا کی نیت ہم نے کی ہے، وہ رضا کی نیت پختہ ہوگی. اس سے اس کے لیے جو ہم سٹیپس اٹھا رہے ہیں، وہ سٹیپس جو ہیں اس رضا کی نیت کو پختہ کریں گے. اور پھر اس نیت کا تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ رضا کی نیت کو مزید پختہ کرنا ہے. تو پھر تیسرا سٹیپ اس کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتا حدیث ہے. ان معاذ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بیدی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، وقالا، اور ارشاد فرمایا یا معاذ، اے معاذ، واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں. ثم اوصیک، پھر تمہیں وصیت کرتا ہوں، یا معاذ، اے معاذ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، تمہاری رہنمائی کرتا ہوں. رہنمائی کیا کی حضرت معاذ کی؟ لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ تقول، کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا نہ بھولنا. وہ کون سی دعا ہے؟ بڑی مشہور دعا ہے. وہ دعا یہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، کہ تیرا شکر کروں، تیرا ذکر کروں اور تیری اچھی عبادت کروں، اس پر میری مدد فرما.
یہ جو رضا کی نیت ہم نے کی تھی، یہ اس کا تیسرا سٹیپ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے بار بار، اللہ کی بارگاہ میں آ کر بار بار دعا کی جائے کہ یا اللہ، میں نے تیری رضا کی نیت کی ہوئی ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اس کے لیے میں نے سٹیپس اٹھائے ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ بار بار سلام کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اس سے رضا کی نیت پختہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اگر کسی سے محبت ہے اسے بتا دیں کہ تمہارے ساتھ محبت ہے، تاکہ بڑے کھلے دل کے ساتھ آپ اس کے ساتھ چلیں۔ اور اس کے بعد آپ دعا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر کرنے پر کہ میں تیرا ذکر کروں، بس تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں اور تیری اچھی عبادت کروں، اس پر میری مدد فرما۔ یہ دعا کرے، دیگر دعائیں کرے، اس سے انسان کی نیت پختہ ہوتی جو اس نے نیت کی ہوتی ہے۔ اور نیت جو ہے یہ اس کا محل جو ہے وہ دل ہے، انسان نے سوچ کے ساتھ اس کو دل کے اندر لانا ہوتا ہے، اور یہ 24 آورز ہوتی ہے نیت۔ بعد عبادات ہوتی ہیں، 1 گھنٹے کے لیے عبادت ہوگی، 10 منٹ کے لیے عبادت ہوگی۔ صبح کی نماز ہم پڑھتے ہیں جی، 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ عصر کی نماز 10 منٹ، مغرب کی نماز 15 منٹ، عشاء کی نماز 20 منٹ۔ گویا کہ کل جو ہے 1 گھنٹے کی عبادات ہیں پورے دن میں۔ لیکن نیت یہ وہ عبادت ہے جو 24 گھنٹے کی جاتی ہے۔ تو یہ اب ایک پہیلی بھی ہوگی کہ وہ کون سی ایسی عبادت ہے جو 24 گھنٹے کی جا سکتی ہے؟ وہ ہے حسن نیت، اچھی نیت رکھنا۔ اچھی نیت سے انسان 24 گھنٹے عبادت کے اندر رہتا ہے۔ ایک اچھی نیت واحد یہ عبادت ہے جو 24 آورز کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر باوضو رہنا۔ باوضو رہنے سے انسان اللہ کے حصار میں رہتا ہے، پاکیزہ رہتا ہے۔ بسا اوقات انسان کا وضو نہیں رہتا لیکن نیت رہتی ہے، یعنی ایک مقام پہ آ کے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کبھی چھوٹی طہارت ہوتی ہے، کبھی بڑی طہارت ہوتی ہے، لیکن نیت ایک ایسا عمل ہے جو 24 گھنٹے انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو چاہیے کہ نیت کے معاملے میں پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ 24 گھنٹے اللہ کی رضا کی نیت رکھیں۔ اسی طریقے سے چوتھا جو حج کا مقصد ہے، جو حج کرنے کے بعد ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، وہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ بندوں کے حقوق ادا کرنا، ہم کسی کا حق نہ ماریں۔ زکوٰۃ ایک طرف سے اللہ کا حق ہے، ایک طرف سے بندوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ صدقہ دینا بندوں کا حق ہے، صدقہ دیں، اللہ نے رکھا ہے۔ وراثت یہ بندوں کا حق ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بہنوں سے لکھوا لیتے ہیں کہ تو ہمارے حق میں مستعفی ہو جا، ہمارے حق میں بیٹھ جا، لکھ کر دے دے، سائن کر دے کہ میں اپنے جائیداد اپنے بھائیوں کو دیتی ہوں کیونکہ ہم نے تمہیں جہیز دیا تھا۔ ارے بھائی، وراثت اللہ نے دی ہے، ہم نے نہیں دی۔ اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے۔ وراثت اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا حق ہے جو ہم نے اس کے بندوں کو دینا ہے۔
اب بھائی صاحب بن کے بیٹھ گئے کہ ہم اپنی بہنوں کو کیوں دیں جی، ہم اپنی ماں کو کیوں دیں؟ غلط سوچ ہے یہ ٹوٹلی طور پہ. ہم اللہ کا دیا ہوا حق اس کے بندوں کو وہ ہم چھین رہے ہیں، اور جو اللہ کا دیا ہوا حق چھینتا ہے قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی. سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کا دیا ہوا حق کیوں چھینا؟ اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں دوسروں کو محروم کرنے کے لیے وصیت لکھوا دیتے ہیں یا دے دیتے ہیں کسی کو دوسروں کو محروم کرنے کی نیت سے. یہ بھی غلط ہے، حقوق العباد ہے. فلاں بیٹے کو محروم کر دیا جائے، فلاں بیٹی کو محروم کیا جائے، فلاں بہنوں کو محروم کر دیا جائے. ہم اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ آپ وصیت لکھ دیں زندگی میں کہ یہ ساری جائیداد ہماری ہوگی، ہم اسے استعمال کریں گے. ایسا ہر کسی نہیں. یہ اللہ کا حق ہے، اس کے بندوں تک جائے گا. اس لیے جب وصیت لکھوانی شروع کریں تو اس میں جو شرعی حق ہے اس کے مطابق پوری وصیت لکھوائیں کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے. وہ حق لکھوائیں آپ تاکہ حقداروں تک اس کا حق پہنچ سکے. بندوں کے حقوق یہ حج کا چوتھا مقصد ہے کہ واپس آ کر بندوں کے حقوق ادا کریں. اگر کسی کا قرض دینا ہے تو قرض دیں، ہم کسی کو ناجائز تنگ نہ کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں. ساتھ پڑوس میں ہمارے لوگ رہتے ہیں تو ہم اونچی آواز میں ٹیپ ریکارڈر لگا دیتے ہیں، سی ڈی آن کر دیں گے، شور و غل کریں گے. پتہ نہیں پڑوس میں کوئی آدمی بیمار ہے، کس حالت میں ہے، ذرا بھر خیال نہیں کریں گے. کیا فائدہ ہے زندگی کا کہ جب ہم یہ خیال ہی نہ کریں اللہ کی مخلوق کا. کوئی ساتھ والے گھر میں کوئی بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہوگا اور ہم شور مچا رہے ہیں. ساتھ والے گھر میں کوئی فوت ہو چکا ہے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں. اس چیز کو تو ہم دیکھیں. حقوق العباد، بندوں کے حقوق کی ادائیگی. اللہ اپنے حق کو معاف کرتا ہے، بندوں کے حقوق کو معاف کبھی نہیں کرتا. اللہ اپنا حق معافی مانگنے سے معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندہ معاف نہ کرے تو حقوق معاف نہیں ہوتے. اور یہی ڈر جو ہے قیامت کے تصور کو مزید پختہ کرتا ہے. حقوق العباد کی ادائیگی کا ڈر کہ اگر ہم ادا نہ کریں گے تو قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا ہم سے. یہ قیامت کے تصور کو پختہ کرتا ہے کہ ایک دن ہم نے قبر میں جانا ہے، وہاں بات پرس ہوگی، پھر ایک دن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں پر سب کچھ ہم سے پوچھا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی یہ حج کا اہم ترین مقصد ہے، اس کو کبھی نہ بھولیں آپ. عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے ہمارے حلقوں میں اور ہمارے دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ زندگی میں ہم اگر ساری جائیداد چیریٹی کے نام کر دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھیں جو وصیت ہے وہ مال کے تیسرے حصے میں کی جاتی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. وصیت مال کے تیسرے حصے میں ہوگی، پورا مال جو ہے اس میں وصیت نہ ہوگی.
اس لیے اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو مال کے تیسرے حصے میں کریں گے. 2 حصے جو ہیں وہ آپ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑیں گے، کیونکہ فرمان ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ورثاء کو فقراء چھوڑیں، غریب چھوڑیں، منگتا ہوا چھوڑیں، آپ ان کو مالدار چھوڑ کے جائیں تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ خوشی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ زندگی گزار سکیں. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ کے جائیں، مالدار چھوڑ کے جائیں، نہ کہ غریب چھوڑ کے جائیں وہ کسی سے مانگتے پھریں. تو وصیت مال کے تیسرے حصے میں ہوتی ہے. باقی جو 2 حصے ہیں وہ آپ، کئی بار والد کو غصہ آتا ہے جی کہ میں، اگر تم نے میری بات نہ مانی، میرا کہا نہ مانا، جو میں نے سبجیکٹ کہا ہے وہ نہ پڑھا تو میں جائیداد سے محروم کر دوں گا، فلاں کے ساتھ شادی نہ کی تو جائیداد سے محروم کر دوں گا. شادی کے مسئلے میں بھی بڑی ضروری احتیاط کہ میچول انڈرسٹینڈنگ ہونی ضروری ہے لڑکی اور لڑکا کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. کف ہونا ضروری ہے، برابری ضروری ہے. ایک جاہل ایک عالم کوئی میچ تو نہ ہوا. خاندانی طور پہ ایک لیول پہ کھڑے ہیں میاں بیوی، بالکل ٹھیک ہے، میچول انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی حقوق کی ادائیگی ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہے. ہمارے اوپر بھی حق ہے، بیویوں کے اوپر بھی حق ہے کہ اپنے شوہروں کے حقوق کا خیال کریں اور شوہر اپنے بیوی کے حقوق کا خیال کریں. اور یہ سارے وہ حقوق ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. جی محترم ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفر صاحب آپ کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی ہاں حضرت، میرا جو ہے نا سوال، 2 قسم کے سوال ہیں نہایت مختصر. جی ایک یہ ہے کہ جب بچہ یا بچی مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اذان کا کیا طریقہ ہے، اور پہلے رائٹ ہینڈ سائڈ سے شروع کی جائے یا لیفٹ سے، اور دوسرا عقیقہ جو ہے اس کا طریقہ کار بتائیں، اور کتنی مدت کے اندر عقیقہ کیا جائے، اور بچے کے لیے کیا ہے، کتنے مثلا اینیملز ہیں، اور بچی کے لیے کتنے، یہ رہنمائی فرمائیں گے حضرت؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. ہمارے کالر نے 2 چیزیں پوچھی. پہلی چیز یہ ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کے دائیں اذان میں سب سے پہلے اذان دی جائے گی اور بائیں اذان میں اقامت کہی جائے گی. دائیں اذان میں پوری اذان دی جائے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کے انداز میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. پوری اذان. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اذان ہوگی. پھر بائیں کان میں اقامت کہنی، اور اقامت میں آخری 2 جملے کہنے سے پہلے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اب یہ کیوں ہے اذان اور اقامت؟
ہماری زندگی میں جو نماز کا تصور ہے اس میں پہلے اذان ہوتی ہے، پھر اقامت ہوتی ہے، پھر نماز ہو جاتی ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان بذات خود جو ہے اس نماز کے ارد گرد رہتا ہے پوری زندگی۔ جب آیا تھا اذان اور اقامت کہی گئی، اب اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی جب وہ دنیا سے جائے گا۔ اب دیکھیں کہ کتنی مختصر زندگی ہے انسان کے سمجھنے کے لیے کہ جتنا عرصہ اقامت اور نماز کے درمیان ہوتا ہے، کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ 1 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، بس زندگی کا یہی مختصر دورانیہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت سمجھا رہے کہ تمہاری زندگی اتنے مختصر عرصے کے لیے ہے اس دنیا میں کہ 2 3 سیکنڈ ہوتے ہیں اقامت اور نماز کے درمیان، اتنی ہی تمہاری زندگی ہے۔ کتنا خوبصورت تصور ہے، انسان کی زندگی کی حقیقت کو بیان کر دیا۔ اور اس کے بعد عقیقہ جتنی جلدی ہو سکے کیا جائے، 2 بکرے بچے کی طرف سے اور 1 بکرا یا بکری جو بھی ہے وہ بچی کی طرف سے کی جائے۔ جتنی جلدی ہو سکے عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے فرض کریں کہ کوئی آدمی غریب ہے، مسکین ہے، نہیں کر سکتا، تو چلے اس کے اوپر معاف ہے، لیکن جیسے اللہ رب العزت نے اسے خوشحالی عطا کی تو جیسے خوشحالی ملی، جیسے دولت ملی، فوری طور پہ عقیقہ کر لیں۔ وہ عقیقہ اس کے ساتھ رہے گا، اس نے کرنا ہے، اور اس میں خود بھی کھائے، غریبوں کو بھی کھلائے، رشتہ داروں کو بھی کھلائے۔ وہ صرف سارا گوشت اپنے لیے نہ رکھے، بلکہ فوری طور پر جیسے ہی وہ بکرا ذبح کرے فوری طور پہ غربا، مساکین، رشتہ دار سب کی در تقسیم کر دے، کیونکہ اس کا یہی حکم ہے عقیقہ کا۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے بہت زیادہ، اگر وہ عقیقہ کرتا اس کا قرض نہیں ادا ہو سکتا تو پہلے قرض ادا کرے، جیسے ہی اللہ رب العزت اسے خوشحالی دے تو پھر عقیقہ کر لے۔ یہ اس کی صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ایسی ایمرجنسی آن پڑی ہے کہ گھر میں کوئی فرد بیمار ہو گیا بڑا سخت، کہ اگر وہ اس کا علاج نہیں کرواتے تو وہ مر بھی سکتا ہے، اس کی بیماری پھیل بھی سکتی ہے، تو پہلے اس کا علاج کروائے، عقیقے کو مؤخر کر دے۔ جیسے ہی اللہ رب العزت خوشحالی دے تو پھر وہ عقیقہ کر لے۔ لیکن کوشش یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ رب العزت آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے تو فوری طور پہ آپ عقیقہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے حج کے مقاصد کے حوالے سے بات کی ہے۔ اس پروگرام کا جو خلاصہ ہے وہ میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ حج کرنے کے بعد انسان کی شخصیت پر جو اثرات ہونے چاہیے، پہلا اثر یہ ہے کہ انسان توحید کی پہچان حاصل کرے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان نبوت و رسالت پر کامل ایمان لے کے آئے، کامل ایمان لے کے آئے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مانے، آپ کی سنت کی پیروی کرے، آپ کے افعال، اعمال، اقوال کو ہر جگہ سامنے رکھے، اور تیسرا اہم مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کو سامنے رکھے، ہمیشہ اللہ کی رضا کو، اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنی زندگی کو وقف کر دے۔ اور چوتھا اہم مقصد یہ ہے جو حج کرنے کے بعد ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حج کے ان مقاصد کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کے فیڈ بیک کے منتظر ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
ہدایت عطا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔